السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہمارا موضوع رسول خدا کی سیرت سے کچھ واقعات کو چند روز تک منوعاً بیان کرنا ہے، تاکہ ایک طالب علم یہ خود سے دیکھ لے کہ صحابہ کرام تک کے علم و فہم اور اجتہادی تعویلات کو حضور نے کہاں تک قبول کیا ہے۔ قرآن فہمی کے لیے سب سے اہم موضوع سیرت النبی کا بغور مطالعہ کرنا ہے، تاکہ ایک طرف سنت رسول کا مطلب واضح ہو تو دوسری طرف صحابہ کرام کے علم و فہم سے واقفیت حاصل ہو سکے، کیونکہ قرآن و سنت کے اثر راوی صحابہ کرام ہی تو ہیں۔ ہم پہلے بھی سنت رسول خدا اور صحابہ کرام بارے بات کر چکے ہیں کہ سنت رسول پر جہاں جہاں صحابہ کرام کا ایک ہی بیان ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان فرقوں کا آج بھی ان پر ایک ہی مذہب ہے۔ فرقہ بندی کی بنیاد مذاہب صحابہ ہیں کہ وہ اکثر شرعی مسائل پر اختلاف کرتے تھے۔ آج مسلمان فرقوں نے اپنے اپنے گروہی ہیروز کو افضل و برتر اور ان کے بیان کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنی اپنی سیرت النبی یا سیرت صحابہ کرام اس طور سے لکھ لی ہیں کہ یہ ہیروز دین اسلام کے صفحے اول کے ترجمان نظر آتے ہیں، کیونکہ ان میں فرقوں نے اپنے ہیروز کی کمزوریاں اول تو بیان ہی نہیں کی، اگر کی بھی ہیں تو یہ کہہ کر کہ ہمارے ہیروز نے آخر اس کام میں کوئی مصلحت تو ضرور دیکھی ہوگی۔ کیا وہ رات دن رسول خدا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نہ تھے؟ قرآن فہمی کے لیے سیرت النبی، خاص طور پر درست اور معتبر سیرت النبی کا جاننا اتنا ضروری ہے کہ اسے جانے بغیر قرآن فہمی بالکل نامکمل اور ادھوری ہے۔ قرآن اور سنت رسول بلا واسطہ طور پر عربوں کے لیے تھی، جو اسلام لانے سے پہلے کافر یا مشرک تھے، پھر آہستہ آہستہ مومن بنے۔ مکی صورتوں میں کفر و شرک بارے وضاحت ہے، مدنی صورتوں میں مومنوں کے لیے احکام خدا بندی ہیں۔ دونوں گروہوں کے لیے رسول خدا کی ذات ہی مکمل نمونہ تھی۔ سیرت النبی صحابہ کرام کی مختلف صلاحیتوں، ان کی کمزوریوں، ان کے علم و فہم کو سامنے لاتی ہے، اور ایک طالب علم ان بلا تبصرہ واقعات سے کہ راسخون فی العلم کون تھے، اللہ نے جن سے قرآن و سنت کا درست مطلب پوچھنے کے لیے مومنوں کو تاکید کی تھی، وہ کون تھے، تاکہ اختلاف رائے پیدا نہ ہو سکتا یا ہو سکے۔ سیرت النبی ابن ہشام مکمل اور تاریخ طبری جلد اول ہمارے دو قدیم ماخذ ہیں جنہیں ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری و مسلم، جو مسلم اکثریت کے ہاں معتبر ترین مجموعہ احادیث ہیں، ان سے ہم واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 1، واقعہ معراج النبی۔ مکی دور میں توحید و رسالت کا اقرار بہت مشکل کام تھا۔ کمزور مسلمانوں پر کفار مکہ بڑے مظالم ڈھاتے، تاہم یہ تربیتی دور کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو بعثت کے ابتدائی سالوں میں معراج کی سعادت بخشی۔ آپ ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر اسرار خداوندی سے آگاہ ہو کر راتوں رات مکہ واپس آ گئے۔ معراج کا تعلق مقام رسالت سے تھا۔ کچھ نو مسلموں نے اپنے علم و فہم سے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک بشر کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے،
رسول خدا کا دعویٰ رسالت درست نہیں ہے۔ یہ سمجھ کر وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ سیرت النبی ابن الشام جلد اول۔ نمبر 2، سریہ عبداللہ بن حجش۔ ہجرت مدینہ کے بعد فوراً ہی رسول خدا نے حضرت عبداللہ بن حجش کو 8 مہاجرین کے ساتھ مقام نخلا بھیجا کہ وہ صرف کافروں کے حالات کی نگرانی کریں، اور انہیں تاکید کی۔ جب قریش مکہ کا تجارتی قافلہ پاس سے گزرا تو ان صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ قافلہ ہاتھ سے نکل جائے اس پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ رجب کا مہینہ تھا جس میں عرب لڑائی کو حرام سمجھتے تھے، لیکن ان صحابہ کرام نے مشورہ کے بعد قافلہ پر حملہ کیا، کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قیدی بنا لیا، ان کا مال بھی لوٹ لیا۔ پھر رسول خدا کے پاس واپس آئے اپنا مال اور قیدی لے کر، تو آپ ناراض ہوئے کہ میں نے ماہ حرام میں لڑائی سے منع کیا تھا، آپ نے مال غنیمت بھی قبول نہ کیا۔ اب یہ بزرگ اپنے کیے پر بہت پچھتائے۔ تاریخ طبری جلد اول، سیرت ابن شام جلد اول۔ نمبر 3، قریش کا قافلے کا تعاقب۔ رسول خدا کو خبر ملی کہ کافروں کا قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں ملک شام سے مال و اسباب لے کر واپس آ رہا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو اس قافلے کی طرف نکلنے کی ترغیب دی اور فرمایا یہ قریش کا قافلہ ہے، اس میں ان کے مال ہیں، بس ان کی طرف نکلو، شاید اللہ تم کو اس میں سے کچھ غنیمت دلا دے۔ بعض تو نکل کھڑے ہوئے، بعض نے اپنے طور سے نتیجہ نکالا کہ رسول خدا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہم کو جنگ بھی درپیش ہے، لہذا ہمارا قافلے کی طرف جانا ضروری نہیں ہے۔ ادھر اسی سفر میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ طبری جلد اول باب دوم۔ انشاءاللہ اگلے روز ہم پھر چند واقعات سیرت النبی کے بیان کریں گے۔